سپلائی میرے پاس ہے. زید صاحب، ہاؤس آف ونسر کا کیا رول ہے اس سب میں؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب انہوں نے اسٹیٹ کو الگ کیا ریلیجن سے، اور پروٹیسٹنٹ چرچ پروٹیسٹنٹ جو چرچ ڈیولپ ہوا وہ بڑا کمزور تھا شروع میں، تو بادشاہ وقت کو بڑی جلدی گھیر لیا ان لوگوں نے اور اس وقت سے جان نہیں چھوڑی. تو آج بھی جو ہاؤس آف ونسر ہے، یعنی ملکہ الزبتھ جو آج حکومت کرتی ہے، ان لوگوں کے روتھشائلڈز کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات ہیں، حتیٰ کہ رشتہ داریاں بھی ہیں، اور یہ اتنا چھپ کے کام کرتے ہیں. آپ روتھشائلڈز کو سامنے نہیں دیکھیں گے، کبھی ٹی وی پہ نہیں دیکھتے، کبھی میڈیا میں نہیں دیکھتے، کبھی سامنے نہیں آئے گا، کبھی انٹرویوز نہیں دے گا، حالانکہ دنیا کی حکومت وہ چلا رہا ہے. زید صاحب، میں آپ کو روکوں گی یہاں، وقت ہوا ایک بریک کا، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. زید صاحب، بات کر رہے تھے ہم رول آف دا روتھشائلڈ کی. جی دیکھیے ہنا، ہم نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ہم آہستہ جائیں گے کیونکہ ان کانسیپٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے کئی پروگرام آگے ابھی اس پہ کرنے ہیں، سو وی آر ناٹ ان ہری. لیکن جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو بار بار، روتھشائلڈز کا ہم کیوں اتنا ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ روتھشائلڈز کا بہت رول آگے بھی آئے گا، اور آج کی دنیا میں بھی اس خاندان کا رول ہے. زید صاحب، یہ پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہے ان کا یا صرف کیپٹلسٹ؟ جی میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے 1905 میں رشیا میں ایک کتاب چھپتی ہے، اس کو پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون کہتے ہیں. یہ ایک خفیہ ڈاکومنٹ تھا جو کہ یہودیوں کی انٹرنیشنل جوئش کانگریس سے چوری کیا گیا اور اس کو چھاپ دیا گیا. اور 100 سال ہو گئے ہیں یہودی پوری دنیا میں پاگل ہوئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کتاب جھوٹی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. اور یہ پروٹوکولز ایک گیم پلان تھا، جو ایکچول ڈاکومنٹ تھا، جس کی بنیاد پہ زائنسٹ نے پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنی تھی، اسرائیل بنانا تھا، فائنینشل سسٹمز کنٹرول کرنے تھے، گیم پلان بنانا تھا، دنیا کی قوموں کو تباہ کرنا تھا، قوموں کو غلام بنانا تھا. اس میں ایک ایک سٹیپ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ کس طریقے سے ہم نے اس دنیا پر قبضہ کرنا ہے. یہ کتاب لکھنے والوں میں جو ٹیم تھی اس میں روتھشائلڈز کا بہت بڑا رول تھا. 1783 میں فرینکفرٹ میں جب روتھشائلڈ فیملی ڈیولپ ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے انیشل پروٹوکول لکھے تھے، وہ رول بنائے تھے اپنے زائنسٹ کے ساتھ کہ ہم نے دنیا پر کس طرح قبضہ کرنا ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم بھی اس کو ڈیولپ کرتے چلے لائک اے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. ان کا مینول تھا. دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے، یہ کتاب نہ آپ کسی ٹیکسٹ بک میں دیکھیں گے، نہ کسی میڈیا پہ اس کا ذکر کیا جائے گا، نہ آپ کو کہیں بک شاپس میں ملے گی. مسلمانوں نے اس کے ٹکڑے جہاں جہاں سے ملے دنیا میں لوگوں نے اس کو لے کے چھاپ کے نکالنے کی کوشش کی، لیکن جہاں ان کو نظر آتی ہے وہ کتاب غائب کر دیتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے یہ بات کہ ہم دنیا پر جو قبضہ کریں گے اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں ہمارے. پہلا پیرامیٹر ان کا یہ ہے کہ ہم ایگزسٹنگ حکومتوں کو کمزور کریں گے، ان کی اتھارٹی کو توڑیں گے بائی گیونگ ٹرمز لائک ڈیموکریسی، لبرٹی، فریڈم، ایکویلٹی. یعنی ہم آوارہ معاشرہ پیدا کریں گے، آوارگی اس کے اندر دیں گے، آزادی صحافت کے نام پہ، آزادی اظہار کے نام پہ ہم اتنا کیوس برپا کر دیں گے اس معاشرے میں کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ان کی کوئی بات نہیں سنے گا، طوفان بدتمیزی ہوگا، اختیار بادشاہ کی حکومت اور طاقتیں تباہ ہو جائیں گی. اس کی منی سپلائی ہم کنٹرول کریں گے، اس کے نوجوانوں کو بدکار اور کرپٹ ہم کریں گے، فحاشی، برائی، بدکاری، شراب، جوا، ڈرگز ان میں عام کریں گے، اس قوم کو ہم مست کر دیں گے تاکہ وہ ہمارے اس کھیل کو سمجھ ہی نہ سکے اور دیکھ ہی نہ سکے. اور اس میڈیا کے ذریعے اس سسٹم کو ہم اس طرح ری ڈیفائن کریں گے، ہم قحط برپا کریں گے، ہم فوڈ سپلائی کنٹرول کریں گے، ہم منی سپلائی کنٹرول کریں گے. اور ہم چونکہ ان سارے انسانیت کا قتل جائز ہے ہم پر، اس کا خون، اس کا پیسہ، اس کی آبرو ہمارے اوپر جائز ہے کہ یہ غیر یہودی ہیں، لہٰذا ان سب کو بنیاد بنا کر ہم زمانے میں خریز فساد برپا کریں گے جب تک ہماری ایک عالمی حکومت قائم نہیں ہوتی جس کی بنیاد یروشلم پہ ہوگی، جس کی بنیاد بیت المقدس پہ ہوگی، جس کی بنیاد پہ ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے. یہ ایک فلسافیکل بیک گراؤنڈ تھا جو ہم نے آپ کو دیا پروٹوکولز آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زایون کا، اور اس ہسٹری کا کہ جو یوسف علیہ السلام سے لے کر 1905 تک، اس کی بنیاد پر انہوں نے 1913 میں جو فیڈرل ریزرو بینک قائم کیا، جو میں نے پوری تفصیل ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. ایک چیز ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ، 1913 میں فیڈرل ریزرو قائم ہوتا ہے. فیڈرل ریزرو کا مطلب یہ ہے کہ قرض یہ امریکن حکومت کو دیں گے، لیکن امریکن حکومت قرض کیسے ادا کرے گی؟ اس کے لیے اپنے عوام کو نوچنا بھی تو ہے نا. پہلی دفعہ 1913 میں ہی IRS قائم ہوتی ہے، انٹرنل ریونیو سروس. انکم ٹیکس لگایا جاتا ہے امریکن قوم پہ. اس سے زیادہ ظلم کا ٹیکس کائنات میں نہیں بنا ہے انکم ٹیکس، جس کی نہ اللہ کے پاس گنجائش ہے نہ انسانیت میں گنجائش ہے. دیکھیے ہم خود اسلامک نظام میں کوئی اسلامی معاشرہ آیا اس میں انکم ٹیکس نہیں ہوگا. یہ ہم آپ اس لیے بتا رہے ہیں. دیکھیے ایک شخص 10,000 روپے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، جان مارتا ہے، اپنے بچے کے لیے روٹی لے کے گھر جانے لگتا ہے، حکومت اس میں سے 800 روپے 1000 روپے اپنا ٹیکس نکال لیتی ہے. اس کو انکم ٹیکس کہتے ہیں. اللہ کے دین نے فطرت میں نظام کوئی گنجائش کوئی گنجائش نہیں.
اور یہ یہودیوں نے اس لیے 1913 میں فیڈرل ریزرو بنایا. اب ظاہر ہے فیڈرل ریزرو کی سود کی ادائیگی کرنے کے لیے انکم ٹیکس بھی تو چاہیے نا ان کو, تو انہوں نے انکم ٹیکس کا نظام بھی 1913 میں ہی آتا ہے. یہ دونوں سسٹم انہوں نے 1913 میں رکھے, اور انکم ٹیکس کے اور فیڈرل ریزرو کے بننے کے 6 ماہ بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے. اور پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے جو آبجیکٹو حاصل کیے وہ اتنے خوفناک تھے. انہوں نے خلافت اسلامی کا تباہ برباد کیا, خلافت تباہ کی مسلمانوں کی. انہوں نے بیت المقدس پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا, جس کے بعد بنیاد بنی, بیلفور ڈیکلیریشن لکھا گیا, اور اس کے نتیجے میں پورا یورپ مقروض ہوتا ہے فیڈرل ریزرو کا. اور ایک بات ہم آخری یہاں پہ آپ کو بتاتے جائیں, اس کے بعد اگلے پروگراموں میں تفصیل بات کریں گے. بیلفور ڈیکلیریشن میں جو برٹش امپائر نے خط لکھا ہے یہودیوں کو کہ ہم آپ کو اسرائیل دینے والے ہیں, وہ خط برٹش گورنمنٹ نے کس شخص کے نام لکھا تھا؟ راس چائلڈ. یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا راس چائلڈز کی پاور کا. راس چائلڈز کائنات کے یہودیوں اور زائنسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ناپاک اور پلید ترین لوگ ہیں یہ, پوری دنیا میں جنگیں اور فساد یہ برپا کرتے ہیں. بینک آف انگلینڈ کو یہ کنٹرول کرتے ہیں, فیڈرل ریزرو کو یہ کنٹرول کرتے ہیں, انٹرنیشنل زائنزم کے ہیڈ یہ ہیں, اور امت پوری انسانیت کو تباہ برباد کرنے کا پلان ان کے ناپاک ذہن سے نکلتا ہے. یہ راس چائلڈز ہیں. ہم اس پہ آگے باتیں انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں تفصیل سے کریں گے کہ امریکن, پھر انہوں نے جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ 4 اپنے آبجیکٹیوز انہوں نے اچیو کیے. جیسے ہم نے بات کی 1929 میں انہوں نے ایک دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا, جیسے ہم نے کہا منی سپلائی کنٹرول, کیونکہ یہ سارے ایکسپیریمنٹ پیریڈ تھا ان کا امریکہ کو کنٹرول کرنے کے لیے. 1929 میں گریٹ کریش ہوتا ہے وال سٹریٹ کا امریکہ میں, نیو یارک وال سٹریٹ کریش کر جاتی ہے, پورا امریکہ ڈپریشن میں جاتا ہے, پوری دنیا ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اس لیے کہ صرف ان یہودی بینکوں نے منی سپلائی کنٹرول کر لی, اپنے سٹاکس نکال لیے اسٹاک مارکیٹ سے, اور صرف مینیپولیشن کے ذریعے فالس ریسیشن کریٹ کر. یہ ایکسپیریمنٹس تھے, لیکن جیسے بات ہم نے کی 1837 میں بھی کیا تھا, 1857 میں بھی انہوں نے کیا تھا, مسلسل پوری ہسٹری میں یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ایکسپیریمنٹیشن ان کے دیکھنے کے لیے کہ ہم منی سپلائی اب کنٹرول کر کے ملکوں کی اکانومیز کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں. 1929 کریش واز ون ایگزامپل. تھینک یو زید صاحب. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میں جانے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ نیکسٹ ٹائم وی ول کنٹینیو ود دا سیم ٹاپک, 3rd ایڈیشن. اور ہمارے ویورز کے لیے ایک انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کے پرزور اصرار پر ہماری براس ٹیکس کی پہلے 8 ایپیسوڈز کی جو CDs ہیں, DVDs انفیکٹ, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. مگر اس فرسٹ فیز میں ہم لوگوں نے صرف اسلام آباد میں انہیں ریلیز کیا ہے. وی آر اسٹل ٹرائنگ کہ کراچی اور لاہور مختلف شہروں میں بھی یہ اویلیبل ہوں. بٹ if you want to acquire these CDs تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz, info@brasstax.biz. اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں لکھیے, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. Let us know what you think about the program. Give us your comments and your suggestions and your questions. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے, اور ہوسٹ ہنا معراج کو اجازت دیجیے. Till next time, خدا حافظ.